خاص طور پر اس مرحلے پر وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالنا کسی کڑے امتحان سے کم نہیں، جب ملک گزشتہ پونے 4 سال کی حکومت کے تباہ کن سنگین حالات سے بچانا مقصود ہے۔ یہ ذمہ داری مجھے میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے سونپی گئی ہے۔ میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف، دیگر تمام قائدین اور جماعتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اتحادی جماعتوں اور ان کے قائدین کی حمایت ہماری حکومت کے لیے باعث تقویت ہے۔ پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا کہ اس نااہل اور کرپٹ حکومت سے ان کی فوری طور پر جان چھڑائی جائے۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر عوام کے مطالبے پر لبیک کہا اور آئین پاکستان کے تمام جمہوری تقاضے پورے کرتے ہوئے اس تبدیلی کو یقینی بنایا۔ پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے۔ یہ عوام، پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جو سابق حکومت اپنے پونے 4 سال کی بدترین حکمرانی کے بعد پیچھے چھوڑ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا، حالانکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح تھی کہ اس تباہی سے نکلنے اور ملک کو بہتری کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے انتھک محنت اور وقت درکار ہوگا۔ جہاں گزشتہ دور میں ہونے والی تباہی اور بھیانک کرپشن کی ان گنت داستانیں موجود ہیں، وہیں فسادی ذہن نے معاشرتی تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہماری سیاست کے رگو ریشے میں نفرت کا زہر بھر دیا گیا۔ مادر وطن کی فضاؤں میں انتقام، غصے اور بد تہذیبی کی آلودگی پھیلا دی گئی۔ ماضی کے اس دور میں نفرت کی ایک پوری فصل بوئی گئی۔ میرے عزیز اہل وطن، اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہاد سازش تک گھڑی گئی۔ ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا، حالانکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے اہل وطن، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور ضد
دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے زیادہ مقدم ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، کسی ایک فرد کی ضد سے نہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں پاکستان نمایاں ترقی کر رہا تھا، اس ایک شخص نے دھونس، دھمکی اور دھرنے کا ڈرامہ رچایا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر جناب شی جن پنگ سی پیک کا تاریخی معاہدہ کرنے پاکستان تشریف لا رہے تھے، لیکن اس شخص کی ہٹ دھرمی اور دھرنے سے یہ اہم ترین معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کا فرض اولی ہے، اور اس پر کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے۔ سابق حکومت جن حقائق پر جان بوجھ کر پردہ ڈال رہی ہے، وہ حقائق میں آج انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ IMF سے معاہدہ آپ نے کیا، ہم نے نہیں۔ ان کی سخت شرائط آپ نے مانی، سے سامنا کیا، الحمدللہ۔ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ یعنی قائد کا پاکستان بنائیں۔ میرے اہل وطن، ہم ہر مشکل فیصلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہر ممکن وہ کام کریں گے جس سے قومی ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ سکے، نااہلی اور کرپشن کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی عروج پر تھی، کاروبار، روزگار، معاشی سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈالر جو 2018 میں ہم 115 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے، سابق حکومت کے پونے 4 سال کے دوران ڈالر 189 روپے پر پہنچ گیا، جس سے ایک طرف مہنگائی کی آگ مزید تیز ہو گئی تو دوسری جانب پاکستان پر قرض کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہو گیا۔ گزشتہ پونے 4 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو 1947 سے 2018 تک 71 سال میں